نماز میں قیام کی حالت میں دونوں پیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، اس حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چند احادیث اور اس کے ضمن میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی حدیث مصنف عبدالرزاق کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172 میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز کی حالت میں دونوں پاؤں کو پھیلا کر نہیں کھڑے ہوتے تھے اور نہ ہی ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں سے ملاتے تھے، بلکہ درمیانی حالت پر رکھتے تھے۔ نہ ہی پیر پھیلا کر کے کھڑے ہوتے تھے، نہ ہی ملا کر کے، بلکہ درمیانی حالت میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب یہ درمیانی حالت کتنے کو کہتے ہیں، اس حوالے سے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شرح ابو داود للعینی کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 354 میں کہ نمازی کے لیے مستحب ہے کہ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہاتھ کی 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کتنے؟ ہاتھ کی 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خشوع کے زیادہ قریب ہے۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو لوگ پیر پھیلا کر کے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو چونکہ جب قاعدہ میں اب بیٹھنا ہوتا ہے تو پیر جب پھیلا ہوا رہے گا تو پھر وہ قاعدے میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ پیر فوراً ملا دیتے ہیں، ہے نا، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پیر پھیلا لیتے ہیں۔ اسی طرح پیر پھیلاتے رہتے ہیں، ملاتے رہتے ہیں، جس سے نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دونوں پیر کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، اس حوالے سے ایک دلیل اور آپ ملاحظہ کریں جو فتاوی عالمگیری کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 میں ہے کہ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ 4 أَصَابِعَ فِي قِيَامِهِ کہ نمازی کو چاہیے کہ قیام کے حالت میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہو۔ یہاں بھی بتایا گیا کہ دونوں پیر کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہونا چاہیے اور یہی درمیانی فاصلہ ہے۔ لیکن غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث لوگوں کو حدیث کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قدموں میں فاصلہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ کندھوں میں ہے، یعنی کاندھوں کے برابر وہ پیر کو پھیلانے کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن جب ان سے دلیل کا مطالبہ آپ کریں کہ کون سی حدیث میں ہے کہ کاندھوں کے برابر پیر پھیلا کر کے رکھنا چاہیے، تو پھر ان سے کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے اور وہ اپنی دم دبا کر کے بھاگتے ہیں۔ اسی طرح یہ نام نہاد اہل حدیث چند روایات کو لے کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب جماعت میں کھڑے ہو تو پھر حدیث میں آیا ہے کہ کاندھے سے کاندھے اور قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہو، یعنی ان روایات کو وہ دلیل بناتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے سے پیر ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز کی حالت میں کاندھے سے کاندھا ملانا یہ بالکل درست ہے، لیکن پیر سے پیر ملانا یہ درست نہیں ہے۔ ان روایات کے حوالے سے رد المختار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 میں علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات بیان کیا گیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملاتے تھے، اس سے مقصود جماعت کی کیفیت بتانا ہے۔ فرما رہے ہیں اس سے مقصود کیا ہے؟ جماعت کی کیفیت بتانا ہے کہ ہر نمازی ایک دوسرے کے قریب کھڑا ہو، یعنی بیچ میں جگہ خالی نہ ہو، فاصلہ نہ ہو، بلکہ سارے لوگ مل کر کے کھڑے ہو، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے، نہ کہ پیر سے پیر ملا کر کے۔ اور جو لوگ پیر ملاتے ہیں وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ احادیث میں کندھوں اور ٹخنوں کے ملانے کا ذکر ہے، اسی طرح گھٹنوں کے بھی ملانے کا بھی ذکر ہے۔ تو کیا کریں گے آپ؟ حالت جماعت میں ٹخنوں سے ٹخنا بھی ملائیں گے، گھٹنوں سے گھٹنا بھی ملائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کا حقیقی مراد نہیں لیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مل کر کے کھڑے ہو، سارے لوگ کاندھے سے کاندھا لگا کر کے کھڑے ہو، یعنی سارے لوگ مل کر کے کھڑے ہو، پیر پھیلا کر کے کھڑے نہ ہو۔ تو جس احادیث میں کندھوں اور ٹخنوں کے ملانے کا ذکر ہے، اسی طرح گھٹنوں کے بھی ملانے کا بھی ذکر ہے۔ تو کیا گھٹنوں سے گھٹنا ملاتے رہیں گے، ٹخنوں سے ٹخنا ملاتے رہیں گے؟ یعنی آپ نماز پڑھیں گے کہ یہ چیزیں ملاتے رہیں گے؟ تو پتہ چلا کہ ان احادیث میں جو قدم سے قدم ملانے کے بارے میں آیا ہے اس سے یہ مراد لیا گیا ہے، فقہاء نے، محدثین نے یہی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آپ مل کر کے کھڑے ہو، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، سارے لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہو۔ اور پیر اتنے پھیلا دیتے ہیں یہ لوگ، جہاں 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں 8 لوگ بھی نہیں کھڑے ہو پاتے ہیں، اس طرح پیر پھیلا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے پاؤں پھیلا کر کے کھڑا ہونا تکبر کی علامت ہے، لیکن یہ لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں
کہ ان کے بازو میں کوئی دوسرا آدمی بھی کھڑا ہونے کو گوارا نہیں کرتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے پیر پھیلانے والے آ جاتے ہیں تو اس کے بازو میں قطراتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے۔ تو آپ اس طرح جماعت میں نہ کھڑے ہو کہ لوگ آپ سے گریز کریں، بھاگے، بلکہ ایسا راستہ اختیار کریں کہ لوگ آپ کے قریب میں آ کر کے کھڑے ہو، کاندھے سے کاندھا ملائے، اور بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس خالی جگہ کو پور کرے اور سب آپس میں مل کر کے سیدھی صف بنا کر کے کھڑے ہو۔ اب پریکٹیکل میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح نماز کے اندر کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور کیسے کھڑا ہونا چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اور اسی پر آپ عمل کریں۔